السلام علیکم ناظرین، لبیک اسلام آفیشیل چینل میں خوش آمدید۔ ناظرین کرام، آج کا ہمارا ٹاپک ہے حضرت بابا بلے شاہ کون تھے اور آپ نے کن صوفیہ کرام سے بیعت حاصل کی۔ ناظرین کرام، اپنا ٹاپک شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، فالو کریں اور گھنٹی کے بٹن کو پریس کریں۔ شروع کرتے ہیں اپنا ٹاپک۔ حضرت بابا بلے شاہ کے والد سید سخی درویش محمد اچ شریف میں رہتے تھے۔ اچ شریف سے سکونت ترک کر کے ملکوال آئے، پھر ملکوال سے پانڈو میں جا کر سکونت پذیر ہوئے۔ آپ کا نام عبداللہ شاہ ہے اور کنیت بعض روایات کے مطابق بلے شاہ ہے، لیکن اکثر لوگوں کا کہنا ہے کہ آپ کا نام ہی بلے شاہ ہے۔ آپ کے والد ماجد اس وقت کے نیک عالم تھے۔ آپ کو عربی اور فارسی زبان میں مہارت حاصل تھی، چنانچہ آپ کی ابتدائی تعلیم آپ کے والد محترم کی نگرانی میں ہوئی۔ پھر آپ قصور پہنچ کر آپ حافظ غلام مرتضیٰ کی خدمت میں حاضر ہوئے، اس سے مزید تعلیم حاصل کی۔ تحصیل العلوم سے جلد فارغ ہو گئے۔ تحصیل العلوم سے فارغ ہونے کے بعد آپ کو علوم باطنی حاصل کرنے کا شوق ہوا۔ تحصیل العلوم باطنی بغیر مرشد کامل کے ممکن ہی نہیں تھی۔ آپ اسی تگ و دو میں رہتے تھے۔ آپ ایک دن ایک درخت کے نیچے بیٹھے تھے کہ آپ کو نیند آ گئی۔ آپ نے خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ سید عبدالحکیم جو آپ کی 5ویں پشت کے جد امجد میں سے ہیں، ایک تخت پر بیٹھے ہوئے ہوا میں اڑ رہے ہیں۔ آپ کا تخت نیچے اترا تو انہوں نے آپ کو دیکھ کر دریافت فرمایا کہ تم کون ہو؟ آپ نے جواب دیا، میں سید ہوں۔ انہوں نے آپ کا حسب و نسب دریافت فرمایا۔ آپ نے ان کو اپنا اور اپنے والد کا نام دریافت فرمایا۔ انہوں نے آپ سے کہا کہ ہمیں پیاس لگی ہے۔ آپ نے ان کو دودھ پیش کیا۔ انہوں نے دودھ کا بھرا پیالہ لے کر تھوڑا نوش فرمایا، باقی آپ کو دے دیا۔ آپ نے باقی کا دودھ پی لیا۔ دودھ پیتے ہی آپ از خود رفتہ ہو گئے اور آپ کا سینہ روشن ہو گیا۔ رخصت ہوتے وقت سید عبدالحکیم نے آپ سے فرمایا کہ ہمارے پاس تمہاری امانت ہے جو آج سے ہم نے آپ کے سپرد کر دی۔ آج سے تمہیں 10 روپے روزانہ ملیں گے۔ یہ ضروری ہے کہ تم مرشد کامل کی تلاش کرو تاکہ اس کی وساطت سے تم جلدی معرفت حاصل کر سکو۔ آپ نیند سے بیدار ہوئے۔ گھر آ کر آپ نے اپنا خواب اپنے والد محترم کو بتایا تو آپ کے والد محترم نے آپ سے کہا کہ انہی بزرگوں سے آپ کو کہنا چاہیے تھا کہ وہ بیعت کر لیں۔ آپ نے آپ کے والد سے دریافت کیا کہ کہاں انہیں تلاش کروں۔ آپ کے والد محترم نے مراقبہ کر کے آپ کو بتایا کہ وہ بزرگ موضع ساندلہ میں رونق افروز ہیں۔ آپ اسی وقت ساندلہ روانہ ہوئے۔ ساندلہ پہنچ کر حضرت سید عبدالحکیم کی زیارت سے مستفید ہوئے اور ان سے اپنی خواہش کا اظہار کیا۔ انہوں نے آپ سے فرمایا کہ تمہاری جو امانت ہے وہ ہمارے پاس تھی، ہم نے تم کو دے دی۔ بقایا حصہ حضرت شاہ عنایت اللہ کے پاس ہے، ان کے پاس جائیے اور اپنا حصہ لے لیجیے۔ آپ گھر واپس آئے اور اپنے والد محترم کو سارا حال سنایا اور حضرت عنایت اللہ قادری سے بیعت کی اجازت چاہی۔ چنانچہ آپ کے والد نے آپ کو باخوشی اس کی اجازت دے دی اور کچھ روپے اور دستار دی تاکہ آپ حضرت عنایت اللہ قادری کو پیش کریں۔ لاہور پہنچ کر حضرت عنایت اللہ قادری کی خدمت میں پیش ہوئے اور ان سے مشرف کی خواہش ظاہر کی۔ حضرت عنایت اللہ قادری نے آپ کو فرمایا کہ اس شرط پر آپ کو بیعت کریں گے، پہلے 500 روپے نقد، 500 روپے کا گھوڑا اور 500 روپے کے 2 طلائی کنگن اور 500 کی ایک پوشاک لے کر آئیں۔ یہ سن کر آپ کی امیدوں پر پانی پھر گیا۔ آپ نے سوچا کہ شرط کا پورا کرنا
اس کے بس کی بات نہیں۔ نا امید ہو کر دریا کی راہ لی اور دریا کے کنارے بیٹھے ہوئے اسی سوچ و بچار میں تھے کہ آخر کار دریا میں ڈوب کر مر جانا طے کر لیا۔ ابھی آپ نے طے کیا ہی تھا کہ چنانچہ ایک شخص نقاب ڈالے ہوئے گھوڑے پر سوار ہو کر وہاں پہنچا۔ اس سوار نے آ کر آپ کو کہا کہ میاں صاحب، آپ ایک کام کرو گے؟ میں تو تکلیف تو ہوگی، میں جب تک نہاؤں تم میرا گھوڑا، میرا سامان کی حفاظت کرو۔ آپ نے ایسا کرنے پر آمادگی کا اظہار کیا۔ اس شخص نے ایک تھیلی دی جس میں 500 روپے، 2 طلائی کنگن کی جوڑی، پوشاک اور گھوڑا آپ کے سپرد کیا اور دریا میں نہانے چلا گیا۔ آپ اس شخص کے انتظار میں وہاں بیٹھے رہے۔ جب وہ دریا سے باہر نہیں آیا تو آپ نے یہ سوچا کہ وہ شخص دریا میں ڈوب گیا ہے اور آپ وہاں سے روانہ ہوئے۔ جب آپ شہر میں داخل ہوئے تو لوگوں نے پوشاک اور گھوڑے کو دیکھ کر بے اختیار کہہ اٹھے کہ یہ پوشاک اور گھوڑا حضرت شاہ عنایت اللہ کا ہے۔ آپ خوشی خوشی وہ سارا سامان لے کر حضرت شاہ عنایت اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حضرت شاہ عنایت اللہ آپ کو دیکھ کر مسکرائے اور آپ کو بیعت سے مشرف فرمایا اور بعد میں حلقہ خلافت عطا کیا۔ آپ کچھ عرصہ اپنے پیر و مرشد کی خدمت میں رہ کر ان کی فیاض و برکات سے مستفید ہو کر چناب کے کنارے میں رہنے لگے اور عبادت اور مشاہدے میں مشغول ہو گئے۔ ناظرین کرام، یہ تھا حضرت بابا بلے شاہ کون تھے اور آپ نے کن صوفیاء کرام سے بیعت حاصل کی۔ ناظرین کرام، آج کا ہمارا ٹاپک اختتام پذیر ہوتا ہے۔ ملتے ہیں اگلے ٹاپک پہ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔